بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبداللہ الزبیر بن عوام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاری۔ توجہ فرمائیں جی، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ رسی لے اور وہ لے کر پہاڑ پر چلا جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اور اس کو بیچے، لکڑیاں کاٹ کر لائے۔ فرمایا کہ اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچا لے، تو فرمایا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، لوگ چاہے تو اس کو دیں اور چاہے تو اس کو منع کر دیں۔ دیکھیں جی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسلام نے کمانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے کس کا حکم دیا ہے؟ کمانے کا حکم دیا ہے۔ مطلب اگر گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو تب کمانا انسان کے لیے فرض ہے۔ تب کمانا کیا ہے؟ گداگری سے اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے اس کو برا جانا ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے اور عزت والا کام کرے تاکہ اس سے روزی حاصل کر سکے۔ دیکھیں، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں، کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ ہے جس کو میں آدھا نیچے بچھاتا ہوں آدھا اوپر لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لے کر آؤ۔ ٹوٹل گھر کا سامان کیا ہے؟ ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ بہت غریب انسان ہوں گے نا، وہ صحابی انتہائی غریب ہوں گے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتے نا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے۔ اس کو آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو اسی پر چھوڑ دیا جائے کہ تم اسی طرح مانگو اور دے دیا جاتا، بلکہ فرمایا کہ وہ لے کر آؤ وہ سامان۔ وہ ٹاٹ بھی لے آئے اور وہ سامان بھی لے آئے، وہ برتن بھی لے آئے۔ آپ نے وہاں پر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی کون اس کو خریدے گا، کتنے کا خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں 1 درہم کا خریدتا ہوں دونوں چیزوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی زیادہ۔ پھر 2-3 بار آپ نے فرمایا تو دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں 2 درہم کا اس کو خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم میں وہ اس کی 2 چیزیں بیچی اور فرمایا کہ 1 درہم کا گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا اور دستہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی کلہاڑا اور دستہ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے کلہاڑے میں دستہ خود لگایا اپنے مبارک ہاتھ سے، خود دستہ لگا کر فرمایا یہ لے کر جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو، پہاڑ سے لا کر شہر میں بیچو، اور فرمایا کہ 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا، 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب وہ صحابی 15 دن لکڑیاں کاٹتے تھے، لاتے تھے، بیچتے تھے۔ 15 دن کے بعد جب آئے تو ان کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ کتنے درہم موجود تھے؟ 10 درہم موجود تھے۔ خوشحال ہو گئے، گھر میں کھانا پینا بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مانگا جائے، بلکہ کام کی ترغیب دی ہے کہ آپ کیا کریں؟ کام کریں۔ دیکھیں آج زیادہ تر عوام کیا ہے، بہت سارے لوگ تو یہ ہے کہ یار یہ پیشہ، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پوچھا کرتے تھے، بھئی کام کیا کرتے ہو؟ اچھی حالت میں بندہ نظر آئے نا، کیا کام کرتا ہے؟ کوئی کام نہیں کرتا۔ کہا نظروں سے گر گئے ہو تم میری۔ کیا فرماتے تھے؟ جو بندہ کام، فرمایا میری نظروں سے گر گیا یہ بندہ۔ اور فرمایا کہ حقیر سے حقیر پیشہ، جو دنیا والوں کے اعتبار سے حقیر پیشہ جانا جاتا ہے، فرمایا وہ مانگنے سے کروڑا درجے زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ پیشہ اختیار کیا تو یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بھائی کام کرنا ضروری ہے، پیشہ بڑا چھوٹا ہونا ضروری، حلال کی روزی ہونی چاہیے، حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ آپ کو میں بتا دوں، انبیاء کرام میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، فرمایا کانا زکریا علیہ السلام نجارن، فرمایا زکریا علیہ السلام بڑیے کا کام کرتے تھے، یعنی ترخان کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ کون تھے زکریا علیہ السلام؟ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں نا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ ترخان کا کام کر رہے، چھوٹی قوم ہے، نہیں، فرمایا اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، نوح علیہ السلام بھی نجار کا کام کرتے تھے،
اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا واقعہ ایسے ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، آ کر انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا داؤد بہت اچھا انسان ہے، بس وظیفہ اپنا بیت المال سے لیتا ہے، یہ ایک کمی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما دیا جائے کہ جس سے میں مستغنی ہو جاؤں ان چیزوں سے، بیت المال سے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ہنر ان کو عطا فرمایا، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، وہ لوہے سے زریں بناتے تھے اور وہ زریں بیچتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے 4000 درہم کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 6000 درہم کی، جس میں 2000 اپنے گھر کا خرچہ رکھتے تھے اور 4000 یا 2000 جو بقایا ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ تو کیا کام کرتے تھے؟ لوہار کا کام کرتے تھے نا یار، کیا کام کرتے تھے؟ ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میرے پیشے کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے کرو، فرمایا کہ تمہارا حشر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کس کا کام کرتے تھے؟ خلفاء میں سے چار خلفاء میں سے 3 خلفاء جو ہیں وہ تاجر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کے متعلق روایات میں آتا ہے اکثر انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے معمار کا کام کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بکریوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، بکریوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ تو بھائی کام کوئی بھی چھوٹا بڑا، بات سمجھ، آج نوجوان نا، ہمارے نوجوان بہت سارے والدین پریشان ملتے ہیں، کہتے ہیں یار بچے کام نہیں کر رہے، بچوں سے بات کرو، بچے کہتے ہیں یہ ہمارے معیار کا کام نہیں ہے۔ ہمارے معیار کا کام، اللہ کے بندو تمہارے ابا نے جو اتنی مشکلات کاٹ کے تمہیں پڑھایا لکھایا ہے اس کے لیے دست و بازو بنو، نہ کہ اس کے لیے مصیبت بنو۔ تو بھائی کمانے کا حکم ہے، چاہے کوئی بندہ جس درجے میں بھی ہے، لیکن وہ اپنی روزی کمانے میں خود کفیل ہو، خود کما سکے، ایسا کوئی ہنر اختیار کرے، کوئی کام کرے، کوئی مزدوری کرے، جو بھی کرے، اس کو اسلام نے ترغیب دی ہے اور اس کو پسند کیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر ہو کہ بھائی کون کیا دے گا، کبھی کوئی دے گا کبھی نہیں دے گا، لیکن ذلت ہمیشہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں معلم ہوں، آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، معلم ہونا، یہ سارے بہت ساری چیزیں، کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ بھائی جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، ہاں جس طرح دیکھیں نا صحابہ کرام اور بہت سارے تو کام کرتے رہے، ائمہ حضرات ہیں وہ مسجد میں بیٹھے، تو بھائی دیکھیں میری ایک بات سنیں، آپ ذرا توجہ کریں میری طرف۔ ائمہ حضرات کا تو صحابہ کے دور سے وظیفہ مقرر تھا نا۔ دیکھیں ایک بندہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، اگر ایک بندہ آپ کہتے ہیں نا یار ثواب کا کام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، تو اس کے اوپر پیسے نہیں لینے چاہیے، مٹی کھانی چاہیے، جو بھی ایک انسان کا ذہن ہے نا، یہ شیطان ایک پٹی پڑھا رہا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ یہاں پر یہ مسجد کی دیوار بنا رہا ہے، وہ پیسے لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ وہ بھائی کوئی پلستر کر رہا ہے، لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کوئی بجلی کا کام کر رہا ہے، کوئی دروازے کا کام کر رہا ہے، کوئی کھڑکی کا کام کر رہا ہے، کوئی فرش ڈال رہا ہے، کوئی الماریاں بنا رہا ہے، کوئی سپیکر لا رہا ہے، کوئی ممبر بنا رہا ہے، سب لے رہے نہیں لے رہے؟ تو یہ دین کا کام نہیں ہے؟ جو بندہ آپ کی ساری دینی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی لے گا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی لے گا، اس کو اس کا حق دینا چاہیے، وہ دینا ضروری ہے۔ اور ایک جو آپ کی دینی خدمت کر رہا ہے اس کو اتنا دینا ضروری ہے کہ جتنا ایک محلے کا متوسط آدمی جتنا اس کا جس پر گزارا چلتا ہے نا، اتنا اس کو دینا ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ بھی کام ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو تو کاموں سے ہی نکال دیا نا، یہ بھی کام ہے، تو یہ بھی یہاں پر بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا کوئی نہ کوئی ہنر، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جائز طریقے سے نائی کا کام کرتا ہے نا، وہ بندہ بہت اعلیٰ ہے بنسبت اس بندے کے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو بندہ کمائی نہیں کر رہا یا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی ایسا بنے کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کے کفالت کر سکیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی، تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا، یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کیا کرے، جنگل جائے، جا کے لکڑیاں کاٹے، وہاں سے لے کر آئے اور بیچے، یہ بندہ، اور اس سے اپنی رسوائی کو دور کرے، یعنی کوئی اللہ کے ہاں وہ اور ہر طرح سے لوگوں کے سامنے بھی، تو فرمایا اس بندے سے بہتر ہے کہ جو لوگوں کے سامنے سوال کرے، اور وہ بندہ اچھا نہیں ہے، وہ بندہ کیا ہے، برا، اس کی برائی، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کا جب بیان فرمایا نا، سورہ جمعہ میں جمعے کی نماز کا، وہاں پر کیا فرمایا، جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ اب روزی کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ اب کیا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اور اس بات پر دھیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔